یہ 5ویں آیت 5ویں لائن کے کچھ حصے سے آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 31 پھر 5ویں لائن کے کچھ حصے سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، آمنت بالله۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم عرش و وسیع، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، 8واں پارہ ہے، سورۃ انعام ہے، اور سورۃ انعام کی ہم نے 148 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قوم یہود کے بارے میں فرمایا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لی ہیں مشرکین عرب نے، اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی کچھ چیزیں اپنی طرف سے گانٹ لی تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر ناخنوں والا جانور، اور پھر گائے اور جو ہے بکری، اس کی وہ چربی ان کے لیے کھانا حلال تھی جو ان کی جو ہے کھالوں کے ساتھ رہ جاتی تھی یا آنتوں کے ساتھ یا گوشت کے ساتھ، اس کے علاوہ چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ اور اللہ نے ساتھ ہی کہا یہ اس لیے ان پر کی کہ وہ باغی ہو گئے تھے، بغاوت ان لوگوں نے کر لی تھی۔ ہمیشہ سے جب قومیں بغاوت کی روش اختیار کرتی ہیں، کوئی بھی ریاست یا حکومت ہو، ان کے لیے وہ قوانین سخت کر دیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کی بغاوت کے تذکرے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں سن رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے اپنے کچھ سختیاں ان پر کر دی تھی۔ وَإِنَّ
اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم اس بارے میں سچے ہیں، اور یہ جو یہود ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اس کی رحمتوں کے ساتھ جو ظالم لوگ مجرم لوگ ہیں ان کی پکڑ کے اندر اللہ کی سستی نہیں ہے، اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کیسی سخت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر فلسطین کے حوالے سے جو لوگوں نے روش اختیار کی، اور دنیا کا سب سے بڑا جو ہے سردار امریکہ اس وقت بہت بڑے آگ کے حالات سے دو چار ہے۔ ایک خطے میں آگ لگی ہے، دوسرے خطے میں برف کے عذاب سے وہ دو چار ہے۔ دونوں عذاب اللہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ عذاب ان سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا گزشتہ آیات بینات میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نہ چاہتا تو یہ چاہتا ہم یہ حرام کیوں کرتے، یہ اللہ چاہتے ہیں اس لیے معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کے بھی ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں تھیں، ہم نے انہیں بھی پکڑ لیا اور ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر یہ سچے ہیں تو کوئی دلیل تو لائیں، کوئی آسمانی دلیل، کوئی تورات کی، کوئی انجیل کی، کوئی زبور کی، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے احکامات کی کوئی تو لائیں۔ یہ اٹکل بچوں سے اپنے دین کو اپنے نظام کو چلا رہے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کے سبق آیت نمبر 149 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دیجیے فللہ الحجۃ البالغہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے پختہ دلیل، فلو شاء، بس اگر وہ چاہتا، لہداکم، تم سب کو ہدایت دیتا، اجمعین، سب، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا۔ دیکھیے آیت نمبر 149 ہے اور اس کا آغاز قل کے لفظ سے ہو رہا۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو عربی زبان ہے ان میں الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب قل کے پہلے قاف ہے، قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، اسے موٹا قاف کہتے ہیں۔ اس کو پڑھا جاتا ہے حلق سے، حلق کو ملا کر قاف، یہ موٹا کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈنڈے والا کاف، اسے عام پہ پڑھتے ہیں کاف۔ اب کاف سے قل کا معنی کچھ اور ہے اور قاف سے قل کا معنی کچھ اور ہے۔ یعنی پڑھتے ہوئے زبر زیروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور لفظوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عربی جو زبان ہے یہ لفظوں کے ساتھ زیادہ جوڑ رکھتی ہے کہ لفظوں کے اندر اگر ہم نے قاف کو کاف پڑھ دیا، کاف کی جگہ قاف پڑھ دیا ہے تو یہ لفظ کا معنی بدل گیا۔ حمزہ کی جگہ عین پڑھ دیا، عین کی جگہ ہم نے حمزہ پڑھ دیا، اس کا معنی بدل جائے گا۔ صوتی لحاظ سے، ساؤنڈ کے لحاظ سے آواز ملتے جلتے ہیں، الفاظ ملتے جلتے، لیکن ان کا مخرج ہے، اگر ہم اس کو مخرج، اس کے ادائیگی صحیح نہیں کریں گے معنی بدل جائیں گے۔ اب قل دو نقطوں والے کاف کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور اگر ڈنڈے والا کاف ہوتا باریک کاف تو اس کا مطلب ہے کھائیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دیکھیے اگر ہم اس کا معنی کریں قل فللہ الحجۃ البالغہ، کھائیے، بس جو اللہ نے اس کی دلیل بڑی پختہ ہے، تو دلیل پختہ کیسے کھائی جا سکتی ہے؟ لفظ کا معنی ہی بدل گیا۔ اب قل ہے، قل هو اللہ احد، اس میں کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر قل آیا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی جو دلیل ہے یہ پختہ دلیل ہے۔ یہ دلیلیں لوگ دے رہے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے اور یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو آسمانی وحی کے ذریعے پہنچے، یا کوئی ایسی دلیل ہو جو سامنے بندہ مشاہدہ کرے، وہ کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ لیکن یاد رکھیں اس کے مقابلے حجت البالغہ، اللہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ اب یہ لفظ آیا حجت البالغہ، حجت البالغہ کا لفظ آیا ہے، تو آئیے آپ کو حجت البالغہ کے بارے میں بتائیں۔ آیت تو مطلب یہی ہے، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کی طرف سے پختہ دلیل ہے۔ حجت البالغہ کا مطلب پختہ دلیل ہے، لیکن حجت البالغہ کا لفظ آیا ہے تو میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ حجت البالغہ ایک کتاب کا نام بھی ہے۔ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی 1702 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے۔ اب چونکہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آ گیا ہے
اس لیے میں اس کی تشریح وضاحت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بعض باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ حجت البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے ایک مایہ ناز شخصیت تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق ہر صدی کے آخر میں یا ابتدا میں اللہ کسی نہ کسی مجدد کو بھیجتا ہے، جو مجدد کا مطلب ہے تجدید کرنے والا۔ جب دین کے لحاظ سے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ نبی تو نہیں ہوتا ہے، نبی تو ختم مکمل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، ایک اصلاح کے لیے، تاکہ اس امت مسلمہ میں اصلاح کا سلسلہ جاری رہے اور لوگ بھٹکے ہوئے پھر خیر کے راستے پر چل پڑے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1702 میں پیدا ہوئے، اور وہ دور بڑا ہی ہندوستان کا مشکل ترین دور تھا۔ یہ وہی دور تھا جب انگریز آہستہ آہستہ ہندوستان میں پنجے گاڑنے کے راستے ڈھونڈ رہا تھا، اور مرہٹوں کا بڑا شور تھا۔ دلی کے اندر نادر شاہ نے قتل عام کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ایک عجیب کیفیت تھی پورے ہندوستان کے اس مرکز دلی کے اندر، اور دلی میں جو کچھ ہوتا تھا پورا ہندوستان اس سے متاثر ہوا کرتا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر پیدا ہوئے، اپنے والد سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے تھے۔ 12 سال کی عمر میں والد نے اپنا جانشین بنا دیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد کی جگہ پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ لیکن حالات بہت دگرگوں تھے، پریشان کن تھے، تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ جو افغانستان کے والی اور وارث تھے، انہیں خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، اب ہندوستان کی اصلاح یہاں ممکن نہیں ہے، باہر سے کوئی آئے۔ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پڑھتے ہیں یا بہترین مجاہدین کی پڑھتے ہیں، احمد شاہ ابدالی کا تعلق افغانستان میں اسی حیثیت سے تھا کہ مجاہد انسان تھے اور پورے افغانستان میں اسلامی شریعت کو نافذ کیا ہوا تھا۔ تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیغام پر یہاں پہنچے ہندوستان کے اندر، اور دلی کے اندر آ کر انہوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے پانی پت کی تیسری جنگ، یہ ہندوستان کے اندر پانی پت کا میدان تاریخی لحاظ سے بڑا مشہور رہا ہے۔ یہاں پر 3 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ آخری جو جنگ تھی وہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ مرہٹوں کے خلاف لڑی۔ یہاں چونکہ ایک افراتفری کا عالم تھا، مغل حکومتیں کمزور ہو چکی تھیں، صورتحال بڑی دگرگوں تھی۔ ان حالات مرہٹے ایک بڑے جفا کا سخت قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے پورے ہر جگہ مسلمانوں کو قتل عام شروع کر رکھا تھا۔ مرہٹے ایسے لوگ تھے، ہمارے ہاں پٹھانوں کو دیکھ لیں یا بلوچوں کو دیکھ لیں، بس جو کہہ دیا وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، ایسے ہی مرہٹوں کا معاملہ تھا۔ اور پورے ہندوستان میں مسلمان یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مرہٹے اللہ کا عذاب ہے، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اکثر جگہ پر مرہٹوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئیں، لیکن مرہٹوں نے غلبہ حاصل کیا اور بڑا قتل عام مسلمانوں۔ احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو شکست دی اور پھر دوبارہ یہاں پر اسلامی شریعت اللہ کا نظام نافذ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس وقت ہندوستان کے اندر موجود تھے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ پتہ کیا ہے، اور جس کو آج تک ان کے پورے ہندوستان اور پاکستان اس کے احسان مند ہیں یہاں کے مسلمان۔ اب تو قرآن مجید جب آیا تھا یہاں پر ہندوستان اور پاکستان عربی میں آیا تھا، عربی میں قرآن موجود ہے، لوگ اس کو فقط ثواب کی نیت سے پڑھتے تھے، علوم موجود تھے، حدیث بھی موجود تھی، فقہ بھی موجود تھی، لیکن قرآن مجید ترجمے کے ساتھ موجود نہیں تھا، عربی ہی رسم الخط کے اندر عربی زبان کے اندر موجود تھا۔ لوگ اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ آج آپ اور ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو شاید اس زمانے میں جو فارسی زبان تھی، مغلوں کی بھی زبان تھی، مسلمان حکمرانوں کی زبان تھی، وہ ہندوستان کے اندر فارسی ہی کی اہمیت حاصل تھی۔ اردو تو بعد کے اندر وجود میں آئی، حکمرانوں کی زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے عوام الناس پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پاکستان کی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ لیکن بڑی عجیب اتفاق ہے، جب انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تو یہاں کے مسلمان خلاف ہو گئے، تو بہت بڑی گستاخی ہے، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ مقامی جو مسلمان تھے وہ کفر کے فتوے لگائے اور کہا یہ واجب القتل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کس نے قرآن کو بدل دیا، قرآن تو عربی میں تھا، انہوں نے فارسی میں لکھ ڈالا ہے۔
یعنی کہ یہ آج کے حالات نہیں ہیں، شروع سے مسلمان جو ہیں مجموعی طور پر جب ہم علم سے دور ہو جاتے ہیں مسلمان، تو پھر اس قسم کی باتیں وجود میں آتی ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ان سے محفوظ رکھا۔ آج سارے لوگ، وہ تمام فرقے آج سمجھتے ہیں کہ واقعی بہت بڑا کارنامہ تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کرنے کے بعد سوچا کہ علم چونکہ میراث ہے قرآن و سنت کی اور سنت کی، تو کیوں نہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جو ہر لحاظ سے مکمل، اس میں شریعت کے مسائل ہوں، نماز روزے حج زکوٰۃ کے مسائل، اور یہ بھی پتہ چلے کہ نماز کیوں پڑھی جائے، روزے کا مقصود کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے۔ لوگوں کو زکوٰۃ کا یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، حج کریے، زکوٰۃ کو مقصد کا پتہ ہو کہ نماز چاہتی کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب اس میں شریعت کے، فقہ کے مسائل تھے، تصوف کے مسائل، ایک بہت بڑی 2 جلدوں پر ضخیم کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام حجت البالغہ رکھا۔ حجت البالغہ آج اس وقت دنیا میں کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں تو لکھی گئی تھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کو عربی میں لکھا تھا، اور دنیا کے بہت سی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ آج بھی جتنی بھی دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ کوئی ہو، افغانستان کی ہو، طالبان ہو، یا پاکستان کے اندر تحریکیں، دنیا میں کہیں بھی اسلامی تحریکیں موجود ہیں جو چاہتی ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آئے، اس کی جد و جہد جو تنظیمیں کر رہی ہیں، سب نے روشنی حجت البالغہ سے لی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں علم تو تھا، شعور تو تھا، لیکن اس باریک بینی کے ساتھ شعور نہیں تھا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے دیا۔ اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں تحریک ولی اللہ کے نام سے تحریک بھی قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے خرافات ختم کر کے یہاں پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کو قائم کیا جائے۔ اس ہندوستان پاکستان میں پہلی جدوجہد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کی۔ پھر کمال دیکھی، اللہ نے 5 بیٹے دیے اور سارے بیٹے باکمال تھے۔ ان کے ایک بیٹے نے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کا پہلا ترجمہ اردو میں کیا، فارسی میں تو خود ترجمہ کیا تھا، پھر اردو میں، چونکہ اردو اس پورے ہندوستان میں بولی جانے لگی، ان کے بیٹے نے اس کا ترجمہ پھر اردو میں کیا۔ ان کے ایک پوتے تھے جن کا نام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو بالاکوٹ کے میدان کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ سید احمد بریلی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق کار تھے، یہ خاص ان کی شاگردوں میں سے تھے، یعنی کہ ان کی تحریک نے پورے ہندوستان پاکستان میں ایک اثر ڈالا، اور لوگ اس تحریک کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ واقعی اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا چاہیے۔ یہ حجت البالغہ سے بات یاد آ گئی تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ حجت البالغہ کا لفظی معنی ہے کہ پختہ دلیل۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے پختہ دلیل تو اللہ کی ہے، یہ تو اٹکل بچوں ہیں جو بنا دیے ہیں، اچھا ہم نے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا، یا یوں تھا، یہ لوگوں کے اٹکل بچوں ہیں۔ اصل چیز دلیل ہے رب کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسی نام کو چوز کر کے کتاب کا نام حجت البالغہ رکھا۔ آج بھی جتنے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے مفکر اور مفسر حجت البالغہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج بھی کتاب علماء اور محدثین کی ہاں ویسے ہی مقبول ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اس پر نہ کسی بریلوی کا اختلاف ہے، نہ کسی دیوبندی کا اختلاف ہے، نہ کسی حدیث کا اختلاف ہے، کیونکہ اگر حدیث کو دیکھا جائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود بذات خود اہل حدیث تھے، اور اگر دیکھا جائے فقہی لحاظ سے دیوبندیوں کو، تو فقہ کے لحاظ سے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان فقہی لحاظ سے اس میں باب باندھے ہیں، جو ترتیب بتائی ہے، وہ علماء دیوبند کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ تصوف کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں، آج بھی ہمارے بریلوی علماء جو صوفیہ ہیں اسی بات کو بھی فالو کرتے ہیں۔ وہ جب بھی تصوف کا حوالہ دیتے ہیں حجت البالغہ کتاب سے حوالہ دیتے ہیں۔ گویا کہ اس وقت اہل سنت کے ہاں سب سے متفق ترین شخصیت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، جنہوں نے کتاب حجت البالغہ لکھی تھی، اور وہ سب قرآن و حدیث سے انہوں نے تحریر کر کے اس میں لکھا تھا۔ حجت البالغہ سے بات یاد آ گئی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ لفظ بھی ذہن میں رہے، اور اس کا لفظ کے متعلق جو کتاب لکھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ آئیے اس آیت کی طرف، کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت مل جاتی۔
گویا کہ اللہ رسول بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، تم کہتے ہو اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے چاہا ہے تو ہم یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ چاہتا تو ہم اس کو حلال حرام نہ کرتے، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چاہت کا معاملہ نہیں ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہمیں راستے دونوں دکھا دیے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور اختیار دے دیا بندے کو، اچھے راستے کو منتخب کر لے تو یہ اس کی اچھائیاں کھڑی ہیں، اور برے راستے کو منتخب کر لے یہ برائیاں رکھی ہیں۔ اختیار اس کو دیا ہے، چوز اس نے خود کرنا، راستہ چننا اس نے خود ہے، چننے کے بعد جس راستے کا انتخاب کرے گا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی تقدیر کے معاملے ہیں۔ اور یہ انتخاب اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا ہے، درختوں کو نہیں دیا ہے، جانوروں کو نہیں دیا ہے، پوری کائنات میں کسی چیز کو نہیں دیا ہے۔ اصل میں اس اختیار کو رب کے تابع کر دینے کا نام ہی اصل میں اسلام ہے۔ اللہ نے کہا اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت کے راستے پر چلاتے، یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ خود لوگ اللہ کے بات کو پہچانیں، اللہ کے پیغام کو پہچانیں، پھر ایمان لے آئیں۔ قل کہہ دیجیے ہلما، لے آؤ شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین جو کہ یشہدون گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ جو ہم نے حرام حلال طے کیے ہیں یہ اللہ نے کیے ہیں۔ فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معهم، بس آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ ولا تتبع اهواء الذین، اصل میں یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں خواہشات کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ جھٹلا رہے ہیں ہماری آیات کو، والذین، اور وہ لوگ ہیں جو لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کی ہمسری کے جو لوگ بنائے ہوئے ہیں ان کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجیے ذرا دلائل لے آؤ، لوگوں گواہوں کو لے آؤ، یہ حلال و حرام کس نے کیے ہیں، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ اب گواہ کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ ہے گواہی دے گا اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر، یا کسی پختہ دلیل کی بنیاد پر، یا دوسرا اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ تو ہم باتیں اس پر گواہ موجود ہوگا۔ سو یوسف میں اس گواہی کا تذکرہ موجود ہے۔ زلیخا نے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانے کی کوشش کی، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے باہر نکلے، زلیخا پیچھے تھی اور قمیض پکڑنے کی کوشش کی اور قمیض کا کپڑا پھٹ گیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو زلیخا نے کہا بادشاہ سلام، اس کی سزا کیا ہے جو تیری بیوی کو چھیڑے؟ بادشاہ نے کہا اس کی سزا تو بڑی سخت ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہی غلطی میری نہیں، زلیخا کی۔ اب یہ دو ہیں، تیسرا دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اب اس پر گواہی چاہیے۔ کہا گواہی کون دے؟ پھر قرآن نے کہا کہ وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے گواہی دی، مفسرین بعض کہتے ہیں کسی بچے نے گواہی دی، اور وہ گواہی کہتی دلیل کے ساتھ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا کا قصور ہے یوسف کا، اور قمیض یوسف کی آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف کا قصور ہے۔ یوسف نے کوئی کشمکش کی تو قمیض آگے سے پھٹ گئی، اور پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا کا قصور ہے۔ یہ تھی دلیل، یہ تھی گواہی۔ دیکھنے والا دیکھا نہیں تھا، لیکن عقلی بنیاد پر ایک ایسی دلیل دے دی کہ بادشاہ کو تسلیم کرنا پڑا، دیکھا تو پیچھے کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا یہ شہدو، ان سے کہو گواہ لے آئے، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے چیزیں حلال حرام کی ہیں۔ فإن شاہدوا، پھر کہا کہ اگر یہ گواہی دے بھی دیں، کیونکہ مشرک ہٹ درم ہے، اس سے تو اپنی مرضی کی گواہی لے کر آنی ہے، اس کو گواہوں کے اصول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فلا تشہد معهم، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے، کیونکہ ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں، انہوں ویسے ہی قسم اٹھا لینی۔ عرب کے اندر گواہی دینے کا طریقہ کار یہ تھا، عرب کا کوئی شخص کوئی معاملہ کر لیتا تو کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ میں اس پر گواہ ہوں، اور یہ بات بڑی مشکل سے لوگ ادا کرتے تھے، گواہی دینا بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا۔ جس نے گواہی دے دی پھر اپنے وہ بات کا پاس بھی رکھتا تھا، عرب کے لوگ جانتے تھے۔ یہاں کہنے کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو توجہ دلوائی جائے کہ ہم اس پر گواہی دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ یہ شعور دلانا مقصود تھا کہ دیکھو اس کی دلیل کوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر جب کوئی آسمانی صحیفہ یا کتاب موجود ہے اس پر ہم نے چیزوں کو حلال و حرام ٹھہرایا ہوا ہے، انہیں سوچنے کی مہلت دینے کے لیے کہا تھا گواہ لے آؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہاں یہ ایسے الٹے سیدھے ہیں کہ جھوٹ پر بھی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ فلا تشہد معهم، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیں، کیوں؟
ولا تتبع ہوا، یہ خواہشات کے پجاری ہیں، یہ اپنی یہ شریعت کے پجاری نہیں ہیں، خواہشات کے پجاری ہیں۔ دوسرا کام یہ کیا کرتے ہیں؟ الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا؟ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ آخرت کا ایمان ہے جو انسان کو سچی گواہی پر ابھارتا ہے۔ جب بندے کو پتا ہو میں نے مر کے رب کے سامنے جانا ہے تو پھر جھوٹی گواہی کبھی نہیں دے گا۔ کہ تین چیزیں، اپنی خواہشات کی پیروی، اللہ کی آیات کا انکار اور آخرت کا نہ ماننا، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو رب کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے کہ رب کے قوانین بھی مانو، ان کے قوانین بھی مانو۔ آج ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کے مقابلے میں ظالموں کے قوانین ماننے بیٹھے ہیں۔ آج قرآن کی توہین ہو جائے اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کی توہین، یہ توہین ہمیں برداشت نہیں ہے، اسمبلیوں کے اندر کوئی ہو جائے اس کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے، عدالتوں کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے، لیکن قرآن کی توہین ہوتی رہے، اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ اللہ کا حکم موجود ہو اور وہ کرنے کے لیے آپ اور ہم تیار نہ ہوں۔ آپ کا بیٹا، آپ کا تابعدار، اس کو آپ نے کھلایا پلایا، محنت صبح شام محنت کر کے اسے اچھا لباس دے رہے ہو، اچھے کام اچھے جو ہے اس کو دے رہے ہو، زندگی دے رہے ہو، اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ابا میں تیرے قانون کو نہیں مانتا، یہاں تو گھر میں میرا قانون چلے گا، تو باپ کیا سوچے گا؟ کیسے اس کو میں نے پڑھایا لکھایا، ہر چیز دی، آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایسے بیٹے کو بابا گستاخ کہیں گے، بے ادب کہیں گے، یا باپ کا تابعدار کہیں گے؟ آج ہماری حالت یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں قانون دے دیا ہے، اس قانون کے مقابل انسانوں نے اپنے مرضی کے قوانین لاگو کر رکھے ہیں، اور یہی تو اللہ نے کہا کہ ربہم یعدلون، گویا کہ رب کے مقابلے میں اپنے ہمسر بنا لیے، رب کے ہمسر بنا لیے۔ یہ رب کا قانون بھی ہے پر ان کے قوانین بھی چلیں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے 10 قوانین دیے ہیں، کہا یہ تو تم نے مرضی کے قوانین بنائے، اب اللہ کے قانون کو سنو۔ یہاں سے جو رکوع کے بعد سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے میں سے ایک آیت پڑھی، اس اگلی آیت، یہاں 10 قوانین اللہ نے دیے ہیں، کہا یہ وہ 10 قوانین ہیں جو ہم لے کر آئے اور ہم اس کو بتا رہے ہیں، اس کو تم اپنی عملی زندگی میں لے کر آؤ۔ اللہ نے ان قوانین کے مقابلے میں قانون بتائے، اور یہ 10 قوانین پہلے بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے تھے۔ وہ 10 قوانین کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہم کل ان کو پڑھیں گے، اور ہر قانون پر ہم اللہ کی حکمتوں کو بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔